دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس لیول کی جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے جب گناہگار بندہ اللہ سے بات کرتا تھا، اس کا باقی بھی دیگر سامان تھا اور اچانک اسے دور سے وہ کیمل چلا نظر آتا ہے تو وہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی خوشی میں اس طرح کے الفاظ کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس لیول کی جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے جب گناہگار بندہ اللہ سے بات کرتا ہے، جب گناہگار بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ ہمیں آن دی ادر ہینڈ شیطان نے جو وصفہ ڈالا ہے کہ تیرے تو اتنے گناہ ہیں، تو اتنا گناہگار ہے، تو اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تک تیری بات پہنچے یا اللہ تجھے رپلائی کریں یا اللہ تیری آواز سنے۔ حدیث تو کمپلیٹلی اس کے برعکس کہہ رہی ہے، حدیث تو کہہ رہی ہے کہ گناہگار بندہ جب توبہ کرتا ہے اس پر زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میں۔ اینڈ اٹ پرفیکٹلی میک سینس۔ میں ایک ٹیچر ہوں، آپ میں بھی شاید کوئی ٹیچر ہو، جب اچھے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اے لیتے رہے، اے اسٹار لیتے رہے، مجھے کوئی اتنی خوشی نہیں ہوتی، میں کوئی سرپرائز نہیں ہوتا ہوں، لیکن جب بیک بینچر اور ایک ایسا اسٹوڈنٹ جس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے وہ اگر اچھے نمبر لے لے تو میں اسٹونش بھی ہوتا ہوں اور ظاہر ہے کہ مجھے دگنی خوشی ہوتی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اٹ پرفیکٹلی میک سینس۔ اوکے، تو یہ اسٹونشمنٹ کے بارے میں، اللہ کی اسٹونشمنٹ یہ اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے کہ رب اسٹونش ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے عرش پر لکھوایا نا کہ ویریلی مائی کمپیشن اوور کمس مائی رائت، بے شک میری جو نرمی ہے یا میرا جو کمپیشن ہے، میری جو محبت ہے، میری جو مرسی ہے وہ میرے غصے پر حاوی ہے، وہ میرے غضب پر حاوی ہے۔ اور ایسا ہی ہے، ہم اپنی زندگی کے معاملات دیکھ لیں، اگر اللہ ہمیں ہمارے گناہوں پہ فوراً پکڑ شروع کر دے تو شاید ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے، شاید ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس زمین پر چل نہ سکے۔ لیکن کتنے چانسز دیتا ہے، کتنے چانسز دیتا ہے اللہ۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ خالد بن ولید کو چانس دیا اللہ نے، ایک ٹائم پہ وہ دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے ہی ٹائم پہ وہ ایک ایسے کمانڈر بنے کہ ان کے سیف اللہ کا لقب ان کو دیا گیا۔ حالانکہ ظاہر ہے ایٹ ون مومنٹ گناہ کر رہے ہیں، نبی کے خلاف تلوار نکال رہے ہیں، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہے۔ بہت بڑے بڑے گناہ لوگوں سے ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، انسان خود دروازہ بند کرتا ہے، اللہ کبھی دروازہ بند نہیں کرتا۔ اوکے، سو اس کے بعد میں توبہ کی کنڈیشنز کے بارے میں آپ سب سے بات کرنا چاہوں گا۔ بہت ضروری ہے کہ چونکہ توبہ ایک بہترین عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، یہ ہمارے باپ کا عمل ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا عمل ہے، تو اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم جانیں کہ سنسیئر ریپینٹنس ہوتی کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث میں آپ کو سنا دوں، سنسیئر ریپینٹنس کی انشاءاللہ بات کر رہے ہیں۔ سن ڈیو ٹو ڈیزائر، ڈیزائر کی وجہ سے سن اور ایروگنس کی وجہ سے سن، یہ دو مختلف چیزیں، یہ سمجھ لیں۔ ابو نعیم رپورٹڈ، یہ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے بہت زبردست، اس میں سلف کے واقعات موجود ہیں۔ ابو نعیم رپورٹڈ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ said whoever commits a sin due to desire، جو بھی گناہ کرتا ہے خواہش کی وجہ سے، verily whoever commits a sin due to desire we should hope for his repentance، ہمیں امید ہونی چاہیے کہ اس کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ کیوں؟ verily آدم علیہ السلام disobeyed due to desire and he was forgiven، کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ڈیزائر کی وجہ سے، ڈیزائر تھی نا کہ اللہ نے منع کیا ٹری سے نہیں کھانا، سیلف کنٹرول ظاہر ہے لوز ہو گیا فار واٹ ایور ریزن، اور ڈیزائر کی وجہ سے جو ہے یا کیوریوسٹی کی وجہ سے ہے گناہ کر بیٹھے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سفیان ابن عیینہ نے کہ اگر کوئی شخص ڈیزائر کی وجہ سے گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی ہے، بٹ if a sin is committed due to pride and arrogance then fear that the perpetrator may be cursed، لیکن اگر کوئی شخص متکبر ہو کر، اور جیسے فرعون تھا انا ربکم الاعلی، تکبر، ایک تو گناہ کر رہا ہے، بچوں کو مار رہا ہے، آگے سے اعلان کر رہا ہے کہ میں رب ہوں، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، تو یہ والا جو سن ہے اس کے بارے میں ہے کہ that person will be cursed۔ verily Iblis disobeyed due to pride and he was cursed۔ انہوں نے کہا کتنا خوبصورت کمپیریزن ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی گناہ کیا لیکن وہ گناہ ڈیزائر کی وجہ سے تھا، پھسل گئے، لیکن ابلیس کا جو گناہ تھا وہ تکبر کی وجہ سے تھا، وہ پرائیڈ کی وجہ سے تھا، تو وہ کرسڈ ہو گیا، اسی لیے ہم اسے رجیم کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھیں تو اس کو پہلی تو بات جج نہ کریں، کیونکہ وہ شخص سٹرگل کر رہا ہے، وہ کون سا پرائیڈ میں کر رہا ہے۔ بہت سے ایسے گناہ ہیں، مسلمان تو پرائیڈ میں نہیں کر سکتا، میں نے تو آج تک ایسا مسلمان نہیں دیکھا جو گناہ کر کے جو ہے تکبر کرے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔